صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو لوگوں نے رحمتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں، یہ سارا اس کا منظر ہے۔ لیکن اصل جو تبدیلی ہے کہ جس سے پوری دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یہ احسان صرف عرب کے لیے نہیں تھا، صرف آپ کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ وہ احسان کیا ہے؟ اہل علم نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، لیکن دو احسان میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا احسان یہ تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کو توحید کا عقیدہ دیا۔ پہلے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے کہ سورج کی روشنی سے پھل پکتے ہیں، سورج سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں، سورج کی روشنی میں ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، تو اس لیے وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ لوگ پانی کو سجدے کرتے تھے، پانی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ پانی سے وہ اپنی کھیتیاں سیراب کرتے تھے، ان کی فصلیں لہلہاتی تھیں، پانی سے زندگی تھی، جس کو پانی نہیں ملا پیاس سے وہ بھوکا پیاسا مر جاتا تھا، تو اس وجہ سے لوگ ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کوئی ہوا کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی درندوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی سانپ کی پوجا کرتا تھا۔ گویا کہ کہتے کہ 3 کروڑ ہستیاں تھیں جن کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ پہاڑوں کی عبادت، بتوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت، جانوروں کی عبادت، ہر ایک کی عبادت ہوتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوری دنیا کو بتایا کہ جن کے پیچھے تم پڑے ہو یہ تو خود مخلوق ہیں، ان کو تو پیدا کیا گیا ہے، یہ تو بنایا گیا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہاری خدمت کر رہی ہیں۔ لوگ پریشان کہ کیسے ہماری خدمت کر رہی ہیں؟ کہا کہ سورج کو آپ کیوں جھکتے ہیں، اس کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ سورج تو خود تمہاری خدمت کے لیے لگا ہوا ہے کہ سورج تمہارے لیے جو ہے وہ دن اور رات کے ایام مقرر ہیں۔ سورج کی گرمی سے آپ کے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، سورج کی گرمی سے آپ کی فصلیں پکتی ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو تمہاری خدمت کر رہی ہیں، یہ اس لیے تھوڑی ہیں کہ تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پانی بھی تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے، تو یہ خود مخلوق ہے۔ کہا کہ اصل جو عبادت کی مستحق ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس سے سورج کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ عقیدہ جب انسان کو دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد انسان جو در در پہ جھکتا تھا، ہر بادشاہ کے سامنے وہ جھکتا تھا، سجدہ ریز ہوتا تھا، سارے در چھوڑ کر اس کو ایک اللہ کے در پہ جھکا دیا۔ پہلے لوگ اس لیے بادشاہوں کی پیروی کرتے تھے کہ وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، تو اس لیے وہ ان کے ڈراوے میں آ کے ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ تو جب یہ عقیدہ انسانیت کو پیش کیا گیا کہ نہیں، بندہ جو ہے وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا خالق، مالک، رازق اور فریاد رس نہ مانے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر جو دل اور ڈر اور خوف تھا یہ ختم ہو گیا، اور لوگ جو ہے وہ ایک اللہ کے پجاری بن گئے۔ دوسرا جو بڑا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ کیا وہ ہے وحدت انسانیت۔ کہا کہ سارے کے سارے انسان ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کا باپ، سب کا جد امجد وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس عقیدے کے دینے سے کیا فرق پڑا؟ اس سے یہ فرق پڑا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ میں سردار ہوں، میں قریشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اس لیے باقی سارے جو برادریاں والے ہیں، چھوٹے طبقے والے ہیں، یہ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میری خدمت کریں، میرے سامنے جھک جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی بھی انسان کو، کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی چودھری ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی سردار ہے،
کوئی محکوم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی عوام اور رعایا ہے، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا، مصر کا گورنر، اس کے بیٹے نے ایک مصری قبطی کو غصے میں آ کے تھپڑ رسید کر دیا، تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ بھی میں ماڑا آدمی، مجھے کیوں مارا گیا ہے؟ تو کہا کہ بھئی ہم گورنر کے بیٹے ہیں، ہم سردار ہیں، اس لیے ہمیں حق حاصل ہے، جس کو چاہے ہم تھپڑ لگا دیں، جس کو چاہے ہم اس کی بے عزتی کر دیں۔ تو اس قبطی نے لمبا سفر کر کے دربار عمر بن خطاب میں پہنچا، کہا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، مجھے تھپڑ مارا، میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا، اور کہتا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں۔ عمر بن خطاب نے فوراً گورنر کو لیٹر جاری کیا، فوری طور پر کہا خود بھی اور اپنے بیٹے کو لے کے میرے دربار میں مدینہ پہنچو۔ تو جو ہی اسے یہ حکم نامہ ملا، مصر سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا دن رات ایک کر کے وہ مدینہ المنورہ میں عمر بن خطاب کے دربار میں پہنچے۔ عدالت لگی اور یہ ثابت ہو گیا کہ مصر کا جو گورنر ہے اس کے بیٹے نے بلا وجہ تھپڑ مار دیا کہ یہ مصری ہے اور ہم عربی ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم گورنر ہیں، اور یہ ہماری رعایا ہے، ہم جو چاہے مرضی کریں۔ تو عمر بن خطاب نے اس مصری سے کہا کہ کھڑے ہو کے جس طرح اسے تمہیں تھپڑ مارا تم بھی ان کے منہ کے بعد تھپڑ مارو۔ اس نے بھی پھر جواب میں تھپڑ مار دیا، اور اس وقت عمر بن خطاب نے کہا کہ ان سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو اپنا غلام بنانے والے؟ تو یہ مساوات، یہ برابری۔ پھر اس میں ایک اور بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رنگ گورا تھا اور غفاری قبیلے سے تعلق تھا، ان کا عربی نسل تھے، بڑا خوبصورت سرخ رنگ کا چہرہ تھا، یہ بھی مسلمان تھے، اور مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے تھے، کالا رنگ تھا۔ ان کی آپس میں کسی بات پہ لڑائی ہوئی تو ابو ذر نے بڑے ہی حقارت کے ساتھ حضرت بلال حبشی سے کہا، او حبشی کے بیٹے، او حبشی ادھر آ، او کالے منہ والے۔ جو ہی یہ کہا تو حضرت بلال حبشی کو بڑا دکھ ہوا کہ میری اس طرح توہین کی گئی ہے۔ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے اور کہا کہ دیکھیں وہ حضرت ابو ذر نے مجھے او حبشی او کالے کہہ کے پکارا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو ذر کو پتہ چل گیا کہ بلال حبشی جو ہیں یہ شکایت لے کے چلے گئے ہیں، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور یہ بھی پتا تھا کہ بلال حبشی کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کتنا ہے۔ دوڑتے ہوئے پیچھے آئے اور آتے ہی انہوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر مجھے معاف کر دو، لیکن جو ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو ذر، لگتا ہے اسلام قبول کرنے کے باوجود تمہارے اندر جاہلیت کے اثرات نہیں گئے۔ یہ جاہلیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، سردار سمجھے، چودھری سمجھے، سب انسان برابر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ان سے معافی مانگی، کہا کہ مجھے موقع دے میں ہر بلال حبشی کو راضی کر لوں۔ تو ان کو وہاں سے مسجد سے اٹھا کے مسجد نبی سے باہر آ گئے۔ کہتے جب باہر آئے تو ان کے پاؤں پڑ گئے، کہا کہ بلال مجھے معاف کر دو۔ بلال حبشی نے کہا کہ میرے بھائی ٹھیک ہے، غصے میں شیطان ورگلاتا ہے اور یہ زبان سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تمہیں معاف دل سے کیا یا نہیں کیا۔ کہا کہ دیکھو میں یہاں پر زمین پہ لیٹتا ہوں اور تم اپنا پاؤں میرے چہرے کے اوپر رکھو،
یا پھر مجھے زور سے ٹھوکر مارو تاکہ میرے دماغ کے اندر جو سرداری کا خناس ہے وہ باہر نکل جائے، مجھے پتا چلے کہ سب انسان برابر ہیں۔ تو بلال حبشی نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، تو یہ میرے لیے زیبا نہیں دیتا کہ میں اس طرح کروں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ ان کے پھر پاؤں پڑ گئے، کہا کہ مجھے اس وقت تک یقین نہیں آئے گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیے جب تک تم اپنا پاؤں میری گردن کے اوپر نہ رکھو گے۔ اس کے سامنے لیٹ گئے، ان کے مجبور کرنے پر بالآخر بلال حبشی نے اپنا پاؤں ان کی چہرے پہ رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب میں نے یقین کر لیا کہ مجھے آپ نے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا باکسر محمد علی کلے، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس وقت یہ جو عیسائی تھے سارے میڈیا والے، وہ ان کو گھیر لیا، وہ کہا کہ اے محمد علی کلے، تو اتنا بڑا باکسر، پوری دنیا میں تیرا نام، تیرا مقابلے میں کوئی نہیں ہے، نہ عزت کی کمی نہ دولت کی کمی، تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ یہ جو مسلمان ہیں یہ تو پوری دنیا میں محکوم ہے، جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کی آخرت ہے۔ تو محمد علی کلے نے صحافیوں سے کہا کہ مجھے وہ بلال حبشی کا پاؤں اس نے مسلمان کی۔ جب میں نے پڑھا کہ ایک کالا حبشی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اتنی زیادہ عزت دی ہے، تو میں تو یہاں دیکھتا ہوں امریکہ کے اندر بہت سارے ہوٹل ایسے ہیں وہاں لکھ کے لگایا ہوا ہے یہاں پر کالے انسانوں کا داخلہ منع ہے، یہاں حبشی داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے کلب ایسے ہیں، بہت سارے سکول ایسے ہیں، بہت سارے ہاسپٹل ایسے ہیں جہاں پر باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے یہاں صرف گوروں کا علاج ہو سکتا ہے، یہاں صرف گوروں کے بچے پڑھ سکتے ہیں، اس کلب میں صرف گورے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی کالا، کوئی حبشی امریکی جو امریکی ہے، وہ اگر ان میں قدم بھی رکھ دے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کی وہ زندگی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کہا کہ اگر یہ چیز تم مجھے بتا دو، دکھا دو، تو میں آپ کے مذہب میں آ جاتا ہوں، لیکن یہ عزت، یہ وقار، یہ صرف اسلام نے عطا کیا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے پوری دنیا کے اوپر کہ انہوں نے انسانیت کو عزت دی ہے، انہوں نے انسانیت کو مساوات دی ہے، انہوں نے انسانیت کو عدل دیا ہے، انہوں نے انسانیت کو انسانیت عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاکم اللہ۔